دل اور میری جان مدارس والے، دینوں ایماں کے نگہبان مدارس والے، گلشن ہند پہ جب آنچ کبھی آتی ہے جان کر دیتے ہیں قربان مدارس والے۔ آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں جب پڑھاتے ہیں یہ قرآن مدارس والے۔ حضرت محترم صدر علی وقار صدارتی خطبہ پیش کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ دعا بھی فرمائیں گے۔ الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خود نہ ہو احساس اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم سامعین کرام اور میری پیاری ماں بہنیں، کافی دیر سے تقریباً 8 بجے سے برابر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ سب سے پہلے مولانا ہلال صاحب کا بیان آپ نے سماعت فرمایا جو ہماری آپ کا اصلاحی بیان تھا۔ اس کے علاوہ وہ مولانا کا نام تھا عفان صاحب کے بیان سے آپ مستفید ہوئے۔ ابھی آپ ہم سب کے عزیز بزرگ حضرت مولانا ہاشم کے بیان سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تقریر کا موقع نہیں اور نہ تقریر مناسب ہے۔ مولانا نظر محمد کہا کرتے تھے کہ بریانی کے بعد چٹنی اچھی نہیں لگتی۔ اب بریانی اور پلاؤ ختم ہو چکا، اب چٹنی کا استعمال کیا جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں صرف آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کا ہے۔ معاشرہ ہمارا اور آپ کا بگڑا ہوا ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں لیکن سیرت کا جلسہ سنتے ہیں لیکن معاشرے کے اوپر ہماری نظر نہیں آتی۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں خاص طور سے مسلم قوم کے، وہ بہت ہی گرے ہوئے ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ مسلمان اپنی مسلمانیت کی لسٹ کو ظاہر کرتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہے۔ یہی مسلمان، یہی کلمہ پڑھنے والا جب اللہ سے دعا کرتا تھا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بات ہمارا پڑوسی نہیں سنتا، اس سے اگر کہا جائے تو ہماری بات ہماری اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج دنیا کے اندر ربیع الاول کا چاند نکلنے کے بعد سے اور برکات جہاں جائے ربیع الاول کا چاند نکلنے کے بعد آخر سال تک برابر جلسے کے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں۔ کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں سیرت کا جلسہ نہ ہو۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو وہاں کے نوجوان تیار ہوتے ہیں اور وہاں کے ذمہ دار مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کب پروگرام ہو۔ ان پروگراموں سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ جب ہوگا جب علماء کی زبانی جو باتیں سنیں اس پر عمل کریں۔ جیسے ابھی مولوی صاحب نے کہا سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کرتے تھے، بوڑھوں سے بھی سلام کرتے تھے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہمارا غریب پڑوسی بھوکوں مر رہا ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو اور غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہی سیرت کے جلسے سے امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی بچوں نے آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا، ہم شورائے کرام کو نظرانہ چائے رکھ دو بھیا 2 منٹ دعا کے بعد۔
شورائے کرام کو نذرانہ دیتے ہیں، اگر ان کو نہ دے تو کوئی شکایت نہیں، لیکن جو بچے ایک ہفتہ مہینے بھر تیاری کر کے آپ کے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں اور آپ کو ایک سبق دیتے ہیں، ان کو بھی انعام سے نوازنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ آپ کے بچوں نے مکالمے پیش کیے، آپ کے بچوں نے نعتیں پیش کی، تقریر پیش کی، لیکن کسی بچے کو 10 پیسے میسر نہ ہوئے، اور ہم تو بیانے والے ہیں، آپ سے لے کے جائیں، لیکن ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ اس کو شوق بڑھے۔ مدرسے کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، اور امتحان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جس بچے کی پہلی پوزیشن ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ ہے جس نے 7 مہینے کے اندر 7 مہینہ 28 دن کے اندر 24 پارے حفظ کیے ہیں۔ آپ کے رامپور متھرا کے پاس مہاراج پروا کا چھوٹا سا بچہ، میں نے اس سے کہہ دیا کہ جس دن تمہارا پارا ختم ہو اپنے استاد کے پاس سے قرآن میرے پاس لے کر کے آؤ، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، پھر آپ کو انعام دیں گے۔ ایک دن لے کر کے آیا، اس نے پارا تیسرے دن ختم کر دیا۔ کسی دن ایک پاؤ سبق سناتا ہے، کسی دن آدھا پارا سبق سناتا ہے۔ ہم نے جب اس سے 5 سوال کیے تو اس نے 3 سوالوں کا جواب دیا، ہم نے 200 روپے کاٹ کر کے 300 انعام دیا، اور میں نے کہا اگر 5 سوالوں کا جواب آپ دے دیتے تو آپ کے لیے 500 روپے کا نوٹ ہمارے جیب میں تھا۔ یہ میں نے کس لیے دیا؟ تاکہ اس کے اندر اور شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اس دن سے اور محنت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو اس کے پیچھے بچے تھے 2 سال پرانے، وہ بھی اتنی محنت میں لگے کہ اس سال 3 بچوں کا ختم قرآن ہوگا۔ تو جب بچہ آپ کے پاس ایک معصوم آئے اسٹیج کے اوپر، چاہے آپ 10 روپے سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں، چاہے 100 روپے سے کریں، اگر کسی شاعر کو کسی عالم کو نہیں دیں گے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 10-5 روپے آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مولوی شریف صاحب کو چندہ دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ وہ چندہ دیا ہے، آپ کی ذمہ داری تھی، اور یہ چندہ خدا کے دربار میں لکھا جائے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، نبی کی سیرت گنگنا رہا ہے۔ اس نعت اور نبی کی سیرت سننے کے بعد دیں گے تو بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت اور محبت جڑ جائے گی۔ دوسری بات جو خاص طور سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کافی دنوں سے مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے مدرسہ چل رہا ہے، اور چلنا چاہیے۔ جب میں اس علاقے میں تھا تو یہ بستی بہادر گنج سے جڑی تھی، یہاں سے بچے وہاں جاتے تھے۔ اب بچے اتنے کاہل کہہ لیجئے یا کمزور ہو گئے کہ وہ 10 قدم پیدل چلنا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے ہر بستی کے اندر مدرسے اور مکتب قائم ہے۔ آپ اپنی بستی کے اندر مدرسے کی جگہ کا انتخاب کیجیے۔ آپ کی رائے پور علائے پور جو بانسرا ہے، یہاں مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی 2 مہینے پہلے 2.5 بسوا زمین خریدی گئی، بنیاد کے لیے مجھے بلایا گیا، لیکن بیماری کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کا شکر ہے بنیاد پڑ چکی، تعمیری کام اس کا شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ چاہتے تھے پردھان کے مشورے پہ کہ گول گھنٹے کے اوپر مدرسہ بنا لیجئے، لیکن اب اس زمانے میں بغیر مضبوط زمین کے اوپر نہ مسجد کی تعمیر بہتر ہے نہ مدرسے کی تعمیر بہتر ہے۔ جو ہمارے حالات ہیں، جو مدرسے اس طریقے سے تعمیر ہے ان کا ڈگمگ معاملہ ہے، تو آپ جس طریقے سے جلسے کے اندر تعامل کرتے ہیں، آپ نے مسجد کی بنیاد میری رکھی ہوئی ہے اس زمانے کی، میں اس بنیاد میں تھا، ان بڑھوں نے بڑوں نے مسجد بنائی، تعمیر ہو گئی اور اس کی مرمت بھی ہو گئی، اب تو الحمدللہ ٹائل بھی لگ گیا۔ اگر آپ آج طے کر لیں گے کہ ہم اس کو کوشش کر کے 1-2 سال کے اندر مسجد کی زمین کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آج مولوی شریف صاحب ذمہ دار ہیں، کل دوسرا ہوگا، لیکن یہ زمین قیامت تک گواہی دے گی۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے من بنا مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد اور مدرسے کو تعمیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا گھر تعمیر فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی 1 پیسے سے مسجد کا تعاون کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے، اور اگر آدمی ایک گھونسلے کی شکل میں، جیسے پہلے
جھونج لگاتی تھی جانور درختوں کے اندر، اگر جھونج کے برابر کوئی مسجد تعمیر کر دی، اب ہم کہیں گے جھونج چھوٹی موٹی، اس میں پرندہ رہتا تھا، کیسے نماز ہوگی؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اتنا خرچ لگا دیا جس سے کچھ تعمیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو جنت کا محل عطا فرمائیں گے، صرف یہ نیت ہو۔ شاعر کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ لینے والا کہے۔ فکر ہم کریں گے، خدا پاک اپنے خزانے غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، میرا گاؤں گھاگھرا ندی میں 2 مرتبہ کٹ چکا، اور دونوں مرتبہ کٹنے کے بعد مسجد تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد جب یہاں سے رخصت ہو کر کے کچنا پور کے علاقے سے ہم پہنچے، وہاں لال پور مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے، بستی بھی آباد ہو چکی ہے۔ مولانا نذر محمد صاحب بہادر گنج کے اندر اس زمانے میں کہا کرتے تھے، اور میرے سامنے کہا، جب بہادر گنج کی بستی کچے کے آباد تھی، کچے مکانات تھے، تو وہ کہا کرتے تھے جب مسجد پکی بنے گی تو تمہارے گھر پکے ہوں گے۔ میرا یہ مشاہدہ ہے، لال پور جب ہم پہنچے تو ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، صرف 11,000 روپے کچنا پور کی بستی کی آبادی کی رقم میرے پاس تھی۔ 1,000 روپے ہم نے گاڑی والے کو دے دیا جو پرانا اینٹا اور سامان لے کے گیا، صرف 10,000 باقی بچا۔ اس کے بعد حاجی ارشاد صاحب اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے، جو گبرے کے نام سے بطون کروتا کے میری بستی سے ملا ہوا ان کا چک تھا، ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے وہ تیار ہو گئے اپنی مسجد، میری مسجد کی زمین دینے کے لیے۔ ہم نے کہا حاجی صاحب ہمیں قبول ہے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ مولانا ابھی ہم زندہ ہیں، جتنی زمین چاہو لے لو۔ ہم 30 فٹ زمین کے اعتبار سے نشان لگایا، پھر انہوں نے کہا مولانا بعد میں پچھتاؤ گے، ابھی ہم زندہ ہیں، پھر بڑھائی گئی۔ الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی، آج وہ مسجد ایک مشہور مسجد ہے۔ ابھی جو وقت کا مسئلہ آیا، ہمارے گاؤں کا کربلا بھی نکلا، جس کا نمبر ہے 3194 نمبر کے اوپر، اور ہمارے یہاں مسجد کا مسئلہ جو وقت کے اندر نکلا وہ 3209 نمبر کے اوپر ہے۔ ہم نے اس کو وقت کے اندر پھر درج کرایا، لیکن مسجد کا نقشہ دکھایا یہاں لال پور کی مسجد کا، کہ اگر کوئی چھان بین ہو تو ہم یہی کاغذ پیش کر دیں گے کہ ہم کچنا پور والے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں کہہ رہا ہوں کوئی تیار ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ ہم بھی بودھے پروا کے نام سے کوئی مکتب قائم کریں گے۔ ہم نہیں کہتے آپ ادارہ الحمدللہ بہادر گنج میں چل رہا ہے، مکتب کی شکل، جس سے آپ کی مسجد بھی آباد رہے گی، آپ کی بستی بھی آباد رہے گی، آپ کو راستہ بتانے والا مولوی آپ کے پاس رہے گا، جنازہ آپ کا پڑھائے گا، آپ کے بچے کو دیکھ کرے گا، آپ کے بچوں کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو خوب جھاڑ بھی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مکتب چلانے والا مسجد میں امام نہ ہوگا تو ہم محتاج رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کی ہر چہار جانب سے نصرت و مدد فرمائے۔ میں تو بہت زمانے سے 40 برس سے میں آپ کی بستی سے واقف ہوں، 40 سال ہو گئے آپ کے علاقے میں آتے، اور برابر اس بستی سے میرا تعلق، مجھے کسی موقع پر بودھے پروا سے یا علاقے سے خبر ملتی کسی موقع پر تو میں پوری کوشش سے حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا یہ کام ہے، اللہ نے مجھے یہ موقع دیا، آپ نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، اور اگر مجھے اطلاع نہیں تو یہ مجبوری ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ اپنے علاقے کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس خدمت سے میرا کوئی ظاہری فائدہ نہیں، اس لیے آپ جب مٹی کی مجھے خبر دیتے تو آنے میں ہمیں خرچ لگتا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں آیا ہوں آپ اپنے یہاں کا چندہ مجھے نہیں، میں اپنا تیل خرچ کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا تعلق مجھ سے ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ان کے وسطات سے عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی کے وسطات سے عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ معین الدین ایک بات سن لو، آج کی فجر کی نماز میں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا وہ جنت چلا جائے گا، اور جو اس کی اطلاع قوم میں کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ
رات کے اندر جب پیغام اپنے استاد کا سنا تو سوچنے لگے کہ اگر میں اپنی قوم کو اطلاع نہیں دیتا ہوں تو وہی چند لوگ نمازی ہوں گے، قوم جنت سے محروم ہو جائے گی۔ بستر کے اوپر کروٹیں بدلتے رہے۔ جب آج کا آخری وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنی بستی کی کنڈیاں کھٹکھٹانا شروع کیا، لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت کا یہ فرمان ہے جو آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا وہ جنت جائے گا، اور جو فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ یہ فرمان سننے کا، حضرت کا فرمان سننے کے بعد پوری مسجد بھر گئی۔ جو نہانے کے لائق تھے وہ نہانے میں مشغول ہو گئے، بقیہ اٹھ کر کے مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور پوری بستی کے لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھی۔ نماز جب ختم ہو گئی لوگ چلے گئے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عثمان حانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ یہ بتاؤ کہ آج کی رات، آج کی فجر کی نماز میں بستی کے سارے لوگ کیسے حاضر ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے لوگوں کو اطلاع کی۔ تو کہا یہ بتاؤ ہم نے تم سے یہ کہا تھا جو اس کی اطلاع کرے گا وہ جہنم جائے گا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قربان جائیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے اوپر آپ نے فرمایا حضرت آپ کا فرمان بالکل صحیح تھا، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ معین الدین تنہا جنت چلا جائے اور ہماری قوم جہنم چلی جائے۔ میں نے یہ طے کر لیا ہماری قوم جنت چلی جائے، اللہ چاہے گا تو مجھے جنت دے گا ورنہ مجھے جہنم ہی پسند۔ تب حضرت نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا تمہیں آزمانا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے اندر قوم کی کتنی ہمدردی ہے، ہمیں یہ آزمانا تھا کہ تم قوم کے ہمدرد ہو یا نہیں ہو۔ آج پتا چلا تمہارے اندر قوم کا ہمدرد ہے، تو قوم کا درد لے کر کے اٹھنا چاہیے اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی۔ آج دوستو حالات یہ ہیں، آنے والی نسلیں بالکل مسلمانوں سے الگ کر دی جائیں گے، ایسے ایسے منصوبے دنیا کے اندر طے ہو رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اوپر، ہمارے مدرسوں کے اوپر، ہمارے قرآن کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر اور ہماری داڑھی کے اوپر، یہاں تک کہ وہ عورتیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، نقاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی۔ کون کون سی چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن ہمیں کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ دنیا کے منصوبے کچھ بھی ہوں، لیکن نبی کے دین کے دامن کو اور نبی کے طریقوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم عافنی، اللہم ارہنی راحیت الجنہ ولا ترہنی راحیت النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس ہونے والے پروگرام کو ہمارے خیر کا سبب بنا دے، ہماری بستی کی حفاظت فرما لے، ہمارے بستی سے تمام شرور فتن کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اس بستی کے چند مسلمانوں نے مل کر اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، اس میں جان کی بھی قربانی دی ہے، مال کی بھی قربانی دی ہے، اپنے وقت کی بھی قربانی کی ہے۔ یا اللہ اپنے بچوں کے خرچوں سے بچا کر اے اللہ تیرے نبی کے جلسے کی سیرت کے جلسے کے اندر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ یا اللہ دینے والوں کو قبول فرما، اے اللہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما۔ یا اللہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، علماء کرام کے بیانات سنے، نبی کی سیرت سنی، اے اللہ شعراء کرام کے اشعار سنے، یا اللہ مکالمے سنے، یہ سب تیرے نبی کی سیرت کے سلسلے میں تھا۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری بستی کو قبول فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا
آتا تو بے مانگے عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگنے کے اندر رہ گیا ہے وہ اپنے خزانے غیب سے ہماری عزت اور مدد فرما۔ یا اللہ جو حاضر ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو جا چکے ہیں اور غائب تھے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، گھروں میں رہنے والی ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے داعی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بے شک گنہگار خطا کار ہیں۔ یا اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے آج ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم خاموش ہیں۔ یا اللہ ہماری مسجدیں اے اللہ گرائی جا رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ یا اللہ ہمارے قرآن کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے، یا اللہ ہم خاموش ہیں صرف یہ وجہ سے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ لیکن تیری طاقت کے سہارے دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارا جینا قبول فرما لے اور ہم سب کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، گھروں میں رہنے والی ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہے اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما، جو حاجت مند ہے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اور پریشانی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے اپنی نوجوان لڑکیوں کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو صحیح رشتے نصیب فرما کر نکاح کی تمام تر ضروریاتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ مولوی شریف صاحب جو اس بستی کی روح رواں ہیں، مسجد کو بھی آباد کرتے ہیں، بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت دیتے ہیں، اے اللہ دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، یا اللہ ان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرما، ان سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ ان سے نفرت کرنے والوں کے اندر سمجھ پیدا فرما، یا اللہ ان کی ہر جہاد جانب سے نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔